ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی باتوں کے حوالے سے جو باتیں اور جو واقعات ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے کہ 5 سال کی عمر کے 2 بچے سرخ قمیضیں پہنے ان کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اچانک ٹھوکر لگی اور دونوں گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھے، خطبہ درمیان میں چھوڑا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو اٹھایا، پیار کیا اور گود میں بٹھا کر دوبارہ خطبہ شروع کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ خطبے کو درمیان میں چھوڑنا معمولی بات نہیں تھی یقیناً، لیکن جن کے لیے خطبہ چھوڑا گیا وہ بھی تو اس کائنات کے شہزادے جناب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام تھے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے جو کیا کہا جاتا ہے نا کہ کہیں جگہ پہ آپ کو کہہ کے اور کہیں جگہ پہ عمل کر کے دکھایا گیا کہ یہ جو بچے ہیں یہ صرف نواسے ہی نہیں بلکہ یہ ان کے بیٹوں کی طرح، ہم جس طرح سے سورہ مباہلہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جو آیت مباہلہ ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بیٹوں کا ذکر کیا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے، اور ان کے چہروں پہ اس قدر نور تھا کہ جب وہ مدینے کی گلیوں سے بھی گزرتے تھے، اگر رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نور سے وہ گلیاں معطر ہو جاتی تھیں۔ اور یہ ایک مستند فیکٹ ہے جو بہت سے صحابہ نے نقل کیا۔ اسی طرح جب مباہلے کے میدان میں گئے تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہروں پہ نور ہے کہ اگر یہ ہمارے حق میں بد دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، تو وہ مقابلے سے ہٹ گئے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ راہب تھے جنہوں نے بہت سال عبادت کی تھی اور جو اپنے علم پہ جن کو بہت عبور تھا اپنی راہبیت پہ۔ تو اسی طرح کے ان گنت واقعات ہیں اور یہ مرتبہ وہی بتانے کا مقام ہے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ایسی تھی کہ آپ نے حضرت سلمہ سے کہا کہ کسی کو بھی میری خوابگاہ میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے وہاں پہ آپ پہنچے تو حضرت سلمہ نے کہا کہ ابھی آپ کے نانا کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو بعد میں جب رسول اللہ نے پوچھا کہ کون آیا تھا تو جناب سلمہ نے کہا کہ حسین آئے تھے۔ تو کہا کہ حسین کو کیوں منع کیا، کہ باقی سب اور ہیں اور حسین کا مرتبہ اور ہے۔ تو یہ وہ ذات ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مرضی خدا کے حامل ہیں، کہ انہوں نے وہ تمام انبیاء کے جو سیکریفائزز ہیں جو ہمیں ڈے 1 سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام ہے، میسیج حضرت نوح کا، اور پھر رسول اللہ کے بعد اور پھر امامت کا سلسلہ اور جو قربانیاں، اس میں جو ایک ایپتھی ہے سیکریفائز کی، جو ایکسٹریم اس کی پیک ہے، جو آپ نے کہا کہ جس طرح شہادت ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ یاد کرتے ہیں، تو یہ شہادت کا وہ مقام ہے، وہ معراج ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس مقام تک کہ اپنے سارے کے سارے کنبے کی قربانی دے دینا اور اپنی ذات کو شہید کرنا صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، مطلب دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو آپ نے یہی کہہ کے نکلے کہ اگر میرے قتل کے بغیر میرے نانا کا دین نہیں بچ سکتا، جو کہ اس وقت یہی نظر آ رہا تھا کہ نہیں بچ سکتا اور مسخ ہو جائے گا، تو اے تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو اچھا، جس وقت وہاں سے ہجرت کی مدینہ سے اور یہ ہوا تو ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا تھا وہاں سے روانگی سے پہلے، وہ اگر آپ خطبہ پڑھ لیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے اوپر وہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کتنا فوکس تھا کہ انسانی حقوق، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اگر صحیح طریقے سے پنپتا ہے تو اس کا ایک سب سے اہم ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے۔ دیکھیے، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اسلام نے ہمیں لاز بتائے ہیں وہ معاشرت کو کور کرتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ، کوئی بھی چیز اس میں مسنگ نہیں ہوگی۔ تو اس میں جو حقوق العباد ہیں اور جو لوگوں کے جو اپریسڈ ہیں، مولا حسین نے اس خطبے میں بار بار کہا کہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں اور جنہیں حاکم دبا دے اپنی طاقت سے، ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔ اور بار بار یہ کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کی ترغیب اور برائی سے منع کرو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو زبردستی جج کرنے لگ جائیں، یہ کرنے۔ مولا نے جو طریقہ اپنایا، انہوں نے یہ کہا کہ جابر حاکم جو اللہ کے احکامات سے مرتد ہو جائے اور جو دین کو مسخ کرنے کی کوشش کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی کام کرے اور تم پہ وہ چیز امپوز کرے
اگر تم اس چیز کو برداشت کر لو گے خوشی سے تو تم بھی اتنے ہی مجرم ہو جتنا کہ وہ حاکم ہے. تو جہاد کی ڈیفینیشن بتائی کہ کس طرح سے مطلب وہ چیز آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ ہونے دے. اگر آپ کو کوئی اوپریس کیا جا رہا ہے, آپ پہ دولت کا دباؤ, جیسے یزید نے ایک طاقت کا دباؤ تھا اور ایک دولت کا دباؤ تھا, اور اس کی وجہ سے اس نے لوگوں کو حق کے رستے سے ہٹانا شروع کر دیا تھا, جو کہ آج کل کی دنیا میں بھی پریویلنٹ ہے کہ ایک دولت اور ایک طاقت, یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اپنا ایمان, کیونکہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے مومن کے لیے, اور جگہ جگہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو یا جب کوئی تکلیف آتی ہے, مفلسی آتی ہے, خوف کا شکار ہو جاتے ہو, اس وقت تم نے اپنے ایمان کو سیلویج کرنا ہے. اور امام حسین نے اس کی ایک ٹرو مثال ہمارے سامنے پیش کی کہ کس طرح ایمان کے لیے کس طرح آپ قربان کر دیتے ہیں اپنا سب کچھ, کہ جو ایک عام انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ جو مثال قائم کی, اور ہمیں واقعی ان کی ہستی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم ان کی شخصیت کو, ان کی ہستی کو, کیونکہ ان کی شخصیت سے ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں, زندگی گزارنے کے گر سمجھ آتے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہم آج کے لوگوں کے ساتھ جو یہ زندگی اور جو آج کل مشکلات کا سامنا ہے ہم سب کو, خاص طور پہ امت مسلمہ کو, مسلمانوں کو جو ہم سب کو مشکلات کا سامنا ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ ان کی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آج کے جو لوگ ہیں ان کو ضرور یہ بتائیں کہ ہمیں کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور کس طرح سے ان کی باتوں کو, ان کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا مسلمان اپنی زندگی گزارے. بے شک بہت سی ایسی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, چھوٹے چھوٹے کوٹیشنز ہیں جو کہ بہار الانوار میں موجود ہیں, اور میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کسی کے ذہن پہ بھی اثر کر جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے. مولا نے جس طرح یہ فرمایا کہ عالم وہ ہے جو نہ صرف اس کو دین کا علم ہو بلکہ وہ جو سائنٹیفک, جو سائنسی علوم ہیں ان پہ بھی عبور رکھتا ہو. تو اس طرح کی دیکھیے اس زمانے میں بھی رہتے ہوئے کہ دنیاوی علم کا جو آج کل مسلمانوں میں چیز بہت لیک کرتی ہے کہ یا تو آپ خالی دین کو پرسیو کرنے لگ جائیں, لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا کہ جو پریکٹیکل علم ہے, جو سائنسی علوم ہے, ان پہ بھی عبور ہونا چاہیے عالم کو. پھر آپ نے عالم کی خوبیاں بتائیں کہ وہ سچ بولنے والا ہو. پھر آپ نے سخاوت پہ بار بار ایمفیسائز کیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آتا ہے تو یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے, اور اگر تم اس کی ضرورت پوری کر دو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا. اور اگر تم اس کو موڑ دیتے ہو واپس, جیسے کہ قرآن میں بھی کہا کہ جو سائل ہے اس کو نہ ٹھکراؤ, تو میرے مولا نے کہا کہ اگر تم اسے واپس بھیج دو گے تو وہ جو نعمت تمہارے حصے میں آئی تھی وہ کسی اور کو مل جائے گی. کیونکہ اللہ نے اگر تمہیں وسیلہ بنایا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنے کا تو تم اس کی ضرورت ضرور پوری کرو. جو اسلام میں ایک معاشرے میں کانسیپٹ ہے نا اکنامک جسٹس کا, کہ جن لوگوں کے پاس مال زیادہ آ گیا, جیسے قرآن میں ہے کہ وہ غریبوں کو دیں, لوٹائیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو اس کی بہت ضرورت ہے, چیریٹی کی بہت ضرورت ہے. اور یہ بار بار وہی سب چیزیں جو رسول اللہ نے کہا کہ بخل نہ کرو, اپنے مال کو سمیٹ کے مت رکھو, اور جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچاؤ. یہ امام حسین نے بھی یہی بات بارہا اپنے خطبات میں بار بار یہ لوگوں کو ترغیب دی کہ کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورت پوری کرو. بار بار آپ نے جنروسٹی پہ زور. بہت سے لوگ جو آپ کے پاس آتے تھے ضرورت مند, ایک صحابی تھے جن کا 60,000 درہم کا قرضہ تھا, وہ آپ نے سارا کا سارا ادا کر دیا. اور اس طرح مطلب سخاوت کے تو اتنے واقعات ہیں کہ اگر وہ ہم شمار کرنے لگ جائیں تو ختم نہیں ہوں گے. تو بار بار امام حسین علیہ السلام نے سخاوت پہ, سچ بولنے پہ, علم حاصل کرنے پہ, اور یہ سب جو ہمارے نبی نے ہمیں باتیں سکھائی ہیں کہ آپ جن جن پہ عمل کر کے اچھے انسان بن سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھے مسلمان بن سکتے ہیں, وہ سب چیزیں. اچھا مسلمان بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنا جائے. ٹورڈز دی اینڈ محبی, آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو سے سمتھنگ. آج بہت خوشی کا دن ہے اور ہر طرف جشن ہو رہا ہے, ہم سب بہت خوش ہیں, مگر آج اس خوشی کے دن جب ہم یہ خاص پروگرام کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ جو دیکھنے والے ہیں کوئی ایک ایسا پیغام لے کر جائیں آپ سے, اور وہی بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ان کی سیرت پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات ضرور شیئر کریں دیکھنے والوں کے ساتھ جو آج کا دن خوشی کے ساتھ ساتھ, جشن کے ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی چیز ضرور لے کر اٹھیں کہ ہماری زندگی میں بھی پازیٹیو تبدیلی آئے. بے شک. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہر امام نے جس چیز کا میسج دیا وہ یہ کہ آپ اگر کسی انسان میں کوئی برائی ہے, آپ اس انسان سے نفرت نہ کریں, اس برائی سے نفرت کریں, اور کسی طرح کوشش کریں, جیسے اگر اس کی کوئی ضرورت ہے آپ وہ ضرورت پوری کر دیں, اس کی روح کو کسی نہ کسی طرح
آپ صاف یا پاک کرنے کی، اس کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں. اور مولا نے جس طرح حضرت حر کا واقعہ ہے کہ جو قتل کرنے کے لیے آئے اور پھر حضرت حر مطلب اب وہ اتنے مقدس ان کا نام ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں کہ اور ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ حر کا مقدر اس طرح سورا کہ وہ جو اس وقت بالکل ہی ملونوں کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ تھے، اور امام حسین نے ان کی اس وقت بھی ہدایت کر دی کربلا کے میدان میں. حالانکہ انہوں نے پانی روکا امام پر اور امام کے بچوں پر، لیکن جب وہ امام کے پاس آئے تو امام نے ان کو فوراً جو ہے ہدایت کی طرف بلایا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انسان سے نفرت نہ کریں، اس کی برائی سے نفرت کریں اور اس کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں. کسی کو جج نہ کریں صرف اس لیے کہ کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن انسانوں سے محبت جو ہے وہ اماموں کا، نبیوں کا، اماموں کا شیوا ہے، اور اسی طرح سے آپ معاشرے سے برائی کو دور کر سکتے ہیں. تو انسانوں سے محبت کریں اور علم حاصل کریں، اپنا بھی بار بار انالیسس کرتے رہیں. اگر کسی کو جج کرنا ہے تو اپنے آپ کو جج کریں، بار بار اپنی روح کی، اپنے نفس کی صفائی کرنے کی کوشش کریں. جو گناہ ہوئے ہیں کوشش کریں کہ وہ زندگی میں دہرائے نہ جائیں. جو غلطیاں آپ کے کردار میں ہیں ان کو دور کریں اور لوگوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، حسن سلوک کریں تاکہ وہ لوگ بھی نیکی، یہ ایک طریقہ ہے امر بالمعروف. بالکل بالکل، اور محبت سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جو آج پیغام دیا ہمارے دیکھنے والوں کو. اینڈ آئی ایم شیور باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور پیغامات بھی دیے جاتے ہیں، مگر اس کا فائدہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ہماری زندگی میں عمل نہ ہو. اور آج اتنا خوبصورت میسج دیا کہ اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے، لوگوں کے بارے میں بالکل سوچنا چھوڑ دیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ لوگوں سے نفرت نہ کریں، ہاں ان برائیوں سے ضرور نفرت کرنی چاہیے جو ہم لوگوں میں ہوتی ہیں ٹوورڈز دی اینڈ. بہت خوشی کا ایک کال پہ اس موقع پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ سب سے عظیم انسان وہ ہے جو اس وقت معاف کر دے کسی کو زیادتی کرنے پہ جب وہ بدلہ لینے کی سکت رکھتا ہو. تو اس لیے وینجنس کو اپنا یا انتقام کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں تاکہ وہ اچھائی ملٹی پلائی ہو اور دوسرے شخص میں بھی ٹرانسفر ہو جائے آپ کی اچھائی، اور وہ بھی اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کریں. Absolutely. And towards the end, before we go for a break, I just want to say میں یہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور اختتام اس بات پہ کرنا چاہوں گی کہ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لے، مرنا حسین سے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات.